الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس سے پچھلے والے درس کے اندر ہم لوگ ترجمہ معانی القرآن الکریم کی گھنٹی میں سورۃ التکویر پڑھ رہے تھے، اور پھر سے ایک بار جلدی سے بطور یاد دہانی ایک بار پھر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورت ہے، اس صورت کے جو مضامین ہیں، ان میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ سب سے پہلے قیامت کے تعلق سے کچھ باتوں کا ذکر ہوا ہے. 6 چیزیں جو سب سے پہلے 6 آیتوں کی شروعات میں 6 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے جو کہ قیامت کے قریب وہ 6 چیزیں پیش آئیں گی. 6 چیزیں پھر اس کے بعد جو کہ قیامت کے دن پیش آئیں گی، اور اس طرح سے یہ 12 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. اور اس 12 چیزوں کا تذکرے کے بعد پھر بتایا گیا کہ یہ جب چیزیں ہوں گی تو وہاں پر آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا اچھا کام کیا تھا دنیا میں اور کیا غلط کام کیا تھا. اس کے بعد چونکہ یہ جو چیزیں ہیں یعنی کہ قیامت کے تعلق سے یہ جو باتیں مذکور ہیں اس سورت کے شروع میں، یعنی کہ ان 12 یا 13 آیتوں کے اندر، تو ان میں یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ آدمی ایمان لے آئے، شرک اور کفر سے باز آ جائے، اپنے غلط کاموں کو ترک کر دے. یہ قیامت سے جڑی ہوئی چیزوں کو بیان کرنے کا یہ مقصد تھا. تو اس کے بعد پھر اور یہاں چونکہ جو ہے یہ جو چیزیں مذکور ہوئی ہیں، یہ جو باتیں لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ ایسا ایسا قیامت کے دن ہوگا یا قیامت سے پہلے یہ واقعات رونما ہوں گے، تو یہ چیز آئی کہاں سے، کیسے پتہ چلا، مطلب اللہ کے رسول کو کیسے پتہ چلا، یہ بات آئی کہاں سے لوگوں کے پاس، مطلب اس کا مصدر کہاں ہے. تو اسی جو ہے اس کا جو مصدر ہے وہ وہی ہے، یعنی کہ وحی کے ذریعے سے یہ چیزیں پتہ چلی. تو اب لازمی طور پر اس کے بارے میں کلام ہو رہا ہے، اس وحی کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، کہ یہ جو قرآن جو ہے جس کے ذریعے سے قیامت کی یہ ساری جو تفصیلات پہنچی ہیں، ملی ہیں، یہ قرآن کے ذریعے سے آیا ہے. اور یہ قرآن جو ہے کوئی جھوٹا کلام نہیں ہے، نہ ہی کسی جادوگر کا جادو ہے، نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، نہ ہی کسی شیطان کی بات ہے. ایسی یہ ساری چیزیں جو کہ کفار کہتے، تو یہ مطلب بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے جس کو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اب یہاں پر گویا کہ جو بعد میں جو باتیں مذکور ہو رہی ہیں اس کے اندر کیا ہے، یہی بات بتانے کی قرآن کی جو ہے حقانیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کو یہ بتانے کی کوشش ہے کہ قرآن بالکل جو ہے صحیح ہے، سچا ہے، اس میں کوئی بھی ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو آج کا جو درس ہم پڑھیں گے یہ اسی سے تعلق ہے، یعنی کہ قرآن کے بارے میں اس میں کلام کیا گیا ہے. اور پچھلا والا جو درس تھا اس میں قیامت کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ مکمل ہو چکی تھیں. تو آج کے جو درس میں ہم یہاں سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون. یہاں تک پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر جیسا کہ ٹائم میں اگر وقت رہا تو پھر دیکھیں گے آگے. یہاں پر فلا اقسم بالخنس، یہاں پر قسم ہے. القسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ.
اور یہ اللہ تعالیٰ قسم یہاں پر کھا کر اللہ تعالیٰ کسی جو ہے جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کیا ہے قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنائی ہے، وہ کسی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے. تو فلا اقسم بالخنس، یہاں پر کیا ہے؟ یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ لا اقسم یعنی کہ فعل مضارع ہے جس پر کہ لا نفی داخل ہوا ہے. لا اقسم یعنی کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، جیسے کہ لا افعل میں نہیں کرتا ہوں، لا آکل میں نہیں کھاتا ہوں. جیسے کہ فعل مضارع پر جب لا داخل کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ نفی کا معنی آ جاتا ہے. تو بظاہر یہ دکھتا ہے، لیکن یہاں بات ایسی نہیں ہے. یعنی کہ یہ جو لا جو ہے اس کا تعلق اقسموں پر نہیں ہے. یہاں پر یہ لا اقسموں پر داخل نہیں ہے. تو پھر لا کیا ہے یہاں پر؟ اس کی نوعیت کیا ہے یہاں پر؟ تو اس لا کے بارے میں دو طرح کی باتیں تفسیر کے اندر ملتی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر لا، کچھ مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ لا یہاں پر زائدہ ہے. تو معنی کیا ہو گیا؟ فاقسم بالخنس، میں نے کہ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں ان چیزوں کی، جو کہ آگے تذکرہ آئے گا، بھی ہم ان کو بیان کریں گے کہ وہ چیزیں کیا ہیں، اس سے مراد کیا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہاں پر جو ہے لا زیادہ ہے. دوسری چیز جو ہے کہ دوسری صورت جو لا کی یہاں پر بیان کی گئی ہے، جو کہ مفسرین نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ لا زیادہ نہیں ہے، بلکہ لا کا یہاں پر معنی ہے. لیکن گرچہ اس کا اقسموں سے اس کا تعلق نہیں، لیکن کیا ہے یہاں پر ایک کلام محذوف ہے. ای فلل امر کما تقولون، یعنی کہ معاملہ ویسے نہیں ہے جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو. تو یہاں پر گویا کہ پتہ کیا چلا کہ یہاں پر لا کے ذریعے سے یا کلام اس کے بعد محذوف ہے، ایک بات کی تردید کی جا رہی ہے جو کہ کفار کہہ رہے تھے. کفار کیا کہہ رہے تھے؟ کفار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ جادوگر، یعنی کہ سحر و ساحر، کسی جادوگر کا جادو ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے جس کے پاس شیاطین باتیں لے کر کے آتے ہیں اور وہ کیا ہے کہتا ہے، بتاتا ہے، یا کسی شاعر کا کلام ہے. دنیا بھر کی باتیں جو کہہ رہے تھے. تو یہ اسی چیز کی تردید یہاں پر مقصود ہے. اے فلل امر کما تقولون، معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو قرآن کے تعلق سے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں سے اب قسم شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ اقسم بالخنس، یعنی کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو. میں جو ہے قسم کھا کر کے کہتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں. اقسم بالخنس، اور خنس جو ہے فعل کے وزن پر ہے. خنس یہ جمع کا صیغہ ہے. اس کا واحد کیا ہے؟ خانسن یا خانستن، دونوں کی جمع کیا ہے؟ خنسن آتی ہے. تو خانسن اور خانستن جمع خنسن. اور اس کا جو فعل آتا ہے خنسا. خنسا کے معنی ہوتے ہیں تأخرا، پیچھے ہٹنا. یعنی کہ تو پیچھے ہٹنا اس سے مراد ہے کہ آگے جانا، یعنی کہ آگے جانا، پیچھے ہٹنا. یہ پھر اس کا معنی نکل کے آئے گا. پیچھے ہٹنا یہ بذات خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یعنی کہ اس سے پہلے کوئی چیز آگے گئی ہو اور پھر وہ پیچھے ہٹ رہی ہو. تو یہ خنس یہی معنی ہو گیا. تو خانس یا خانستن کی جمع خنس، یعنی کہ وہ چیز جو آگے جائے پھر پیچھے آئے. تو یہ معنی ہو گیا خنس کا. یہاں پر جو ہے خنس کا معنی یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے خانسن یا خانستن، جس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنا، یعنی کہ پیچھے ہٹنے والا. اب ہم بتائیں کہ اس کے مراد کیا ہے. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ الجواری. یہاں پر آیا الجواری، یہ جاریتن کی جمع ہے. جرا یجری جو فعل آتا ہے اسے اسم فاعل لائے گا جاریتن، یعنی کہ چلنے والا. جرا مانے چلنا یا دوڑنا، اور اس میں فاعل آئے گا جاریتن، یعنی کہ چلنے والی، دوڑنے والی مونس کا. تو جاریتن کی جمع ہے جواری. الجواری یہ جمع ہے جاریتن کی، یعنی کہ چلنے والی، دوڑنے والی جو ہے، یہ معنی ہے. الکنس
یہ بھی فعل کیا ہے؟ فعل ہے، جمع کا یہ بھی صیغہ ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ اس کا واحد آئے گا کانسن یا کانستن، اور اس کا معنی ہوتا ہے استترا، کنسا ای استترا، کنسا کے معنی ہوتے ہیں چھپ جانا۔ تو الکانس یا کانستن کے معنی کیا ہے؟ چھپ جانے والا، چھپنے والا۔ تو یہ معنی ہو گئے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پر قسم کھا رہا ہے کہنے کہ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، یہ 3 صفات یہاں پر ذکر ہیں۔ اس کا موصوف کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے؟ الخنس، دوسری صفت ہے الجواری، تیسری صفت ہے الکنس۔ اس کا موصوف، یہ تینوں صفات ہیں، اس کا موصوف کہاں ہے؟ یہاں پر محذوف ہے با کے بعد اور الخنس سے پہلے۔ تو اس کا موصوف کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان کئی طرح کی آراء ہیں، کئی سارے اقوال ملتے ہیں، ان میں سے جو جمہور کا جو قول ہے اسی پر ہم اکتفا کریں گے۔ اور جمہور کا کہنا ہے کہ یہاں پر مراد ہے الکواکب۔ تو کیا معنی ہو جائے گا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِالْكَوَاكِبِ الْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، کوکب کی جمع کواکب، سیارے جو کہ آسمان میں جو چلتے ہیں وہ ہے سیارہ، کوکب، جیسے کہ سورج ہے، چاند ہے، مشتری، زحل، عطارد، بہت سارے 6-7 سیارے اس طرح کے، معلوم ان کے 7 مراد ہے، بعد کا 5 مراد ہے، بعد المہم جو ہے میں نے کہا کہ کواکب مراد ہیں سارے کے سارے۔ یہاں پر مراد ہم عموماً جو ہے کواکب کو یہاں پر لیتے ہیں، کواکب اس سے مراد ہے، کیونکہ بہت سارے کواکب اس طرح سے، بہت سارے سیارے کیا ہے اس فضا میں کیا ہے پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہاں پر محذوف ہے الکواکب۔ تو کواکب کیا ہوگا؟ یعنی کہ معنی کیا ہوگا؟ پھر کیسے معنی ہوگا کواکب کا؟ یا اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کیسے ہوگا؟ پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، چلنے پھرنے والے ستاروں کی، اور چھپنے والے ستاروں کی، یا پس میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی۔ کیسے؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ کیسے یہ ہوتا ہے؟ یہ چیز کیسے ہوتی ہے؟ اصل میں اس آیت کے تفسیر میں کیا بہت ڈیٹیل ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ملے گی اس کی۔ پھر لوگ اس کی سائنسی تفسیر کی گئی ہے کہ سائنٹیفکلی اس کو جو ہے مطلب سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کیسے کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم فلک کیا ہے، یہ اس سے اس کا تعلق ہے۔ ان ساری چیزوں کے پرانے جو تفسیر کی جو کتابیں ہیں یا جو سائنٹیفک باتیں ہیں، ان ساری چیزوں کی روشنی میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے کوئی بھی بڑا سیارہ ہوتا ہے تو سیارہ کیا کرتا ہے؟ گردش کرتا ہے۔ یہ تو وہ اپنے بذات خود وہ گھومتا ہے، اور ایک کیا ہے ایسے چل کر کے چکر لگاتا ہے، ایسے گھومتا رہتا ہے، ایسے گول دائرے میں کیا ہے وہ گھومتا رہتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ میں بھی وہ گھومتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چلتا بھی رہتا ہے، آگے ایسے چلتا ہے، گھوم کے پھر اسی جگہ پر آتا ہے، پھر چلتا جاتا ہے، پھر چلتے آتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کی جو حرکت ہے گھومنے کی، جیسے کہ کنواں ہے، کوئی کنواں ہے، کنواں کے کنارے ایسے گھوما کرو جو ہے، تو وہاں جہاں پر شروع کرو گے جس پوائنٹ سے، وہیں پر آ کر کے پھر رکو گے، پھر وہاں سے جاؤ گے، پھر وہاں سے ایسے جو گھوم، تو یہ جو سیارے ہیں ایسے گھومتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ اگر ہم کریں گے تو خنس یعنی کہ پیچھے ہٹنے والے، یعنی کہ جب ستارہ کیا ہے ایک پوائنٹ سے کیا ہے آگے جاتا ہے پھر پیچھے گھوم کر کے اسی پوائنٹ پر آ جاتا ہے، تو یہ تاخر ہے، ان کے پیچھے آنا۔ الجواری یعنی کہ کیا ہے؟ یہ چلتا رہتا ہے، سرکل میں ایسے چلتا رہتا ہے، سرکل وائز۔ الکنس چھپنا، تو یہ کبھی کبھی کیا ہے ہمارے آنکھوں سے دکھتا ہے، اور کبھی کبھی جب ہم سے دور ہو جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، سامنے آتا ہے تو دکھتا ہے، دور چلا جاتا ہے، پیچھے چلا جاتا ہے، یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چھپ جاتا ہے۔ تو یہ ایک آسان سا مفہوم اس کا ہے سمجھنے کے لیے کہ جب مطلب ستارے جو سیارے کیا ہیں سب گھومتے ہیں، مطلب روٹیٹ کرتے ہیں آپس میں، بتاتے خود اپنی جگہ پر اور گھومتے ہیں، اور پھر کیا ہے آگے کی طرف بھی دوسرا ان کا بھی ایک دوسرے شکل گھومنے کی ہوتی ہے کہ آگے سے گھومتے جاتے ہیں، پھر گھوم کر کے آتے ہیں، ایک سرکل جیسا کیرو اس میں جو بنا کر دیں اسی پر کیا ہے چلتے ہیں۔ تو یہ چل کے جاتے ہیں، پھر پیچھے آتے ہیں، اور یہ چلتے رہتے ہیں،
اور یہ کبھی کبھی یہ چھپ بھی جاتے ہیں ہماری آنکھوں سے، دور جاتے ہیں، یا اور بہت ساری صورتیں آتی ہیں، تو یہ معنی ہو گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس، مجھے لگتا ہے کہ معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا، مطلب کافی لمبی ڈیٹیل ہے اس کی جو ہے، تو یہ معنی ہوگا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یعنی کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو، یعنی کہ اے کفار قریش یا اے کفار یا اے مشرکین، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم لوگ کہہ رہے ہو۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی، اور کس چیز کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں؟ واللیل اذا اسعس۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ بالکواکب، یہاں پر جو اس کا موصوف ہے بالکواکب الخنس الجوار الکنس، یہ کہ پہلی چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور کئی چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وہ چیزیں یہاں پر کیا ہے؟ مذکور ہو رہی ہیں۔ واللیل اذا اسعس، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں رات کی، اذا اسعس، اسعس مانے ہوتا ہے ادبرا، ادبرا ایک عربی میں کلمہ ہے ادبرا، اور ایک دوسرا کلمہ عربی میں آتا ہے اقبلا۔ اقبلا مانے ہوتا ہے سامنے آنا، ادبرا مانے ہوتا ہے چلے جانا، یعنی کہ منہ موڑ کے کوئی آدمی چلا جائے تو کہیں گے ادبرا فلان، فلاں آدمی کیا ہے؟ چلا گیا۔ اقبل اگر آ رہا ہے تو کہیں گے اقبل فلان، فلاں آدمی کیا ہے؟ آیا۔ تو اسعسا کیا ہے؟ واللیل اذا اسعسا، اسعسا کا معنی کیا ہے؟ ادبرا کا معنی ہے یعنی کہ چلے جانا، گزر جانا، یا یہ کہ اس کا معنی ہے آنا، طاری ہونا۔ تو یہ جو اسعسا ہے، اس کے بارے میں جو لغویوں کا کہنا ہے کہ اس کے دونوں معنی ہیں، یعنی کہ آنے کے بھی معنی ہیں اور جانے کے بھی معنی ہیں، دونوں طرح کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ازداد۔ اس طرح کے جو کلمے ہوتے ہیں عربی میں ان کو کہتے ہیں ازداد۔ تو یہ من قبیل الازداد ہے، یعنی کہ ازداد جو کلمے ہوتے ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، کہ جس کے اندر کیا ہے؟ ایک معنی پایا جاتا ہے اور اس کا اپوزٹ معنی بھی اس میں کیا ہے؟ مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی کہ دونوں معنی کیا ہے اس کلمے کے اندر پائے جاتے ہیں، جہاں جیسا سیاق ہوگا وہاں ویسا کیا ہے اس کا معنی مراد ہوگا۔ تو اسعسا کے معنی کیا ہے؟ آنا، یہ بھی معنی ایک ہوتا ہے، دوسرا معنی ہوتا ہے اسعسا کے معنی چلے جانا، تو دونوں معنی ہے۔ تو یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ واللیل اذا اسعس، اور میں رات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب کہ وہ چلی جائے۔ واللیل اذا اسعس ای واللیل اذا ادبر، یعنی کہ میں رات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب وہ جانے لگے، جب وہ چلی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی ہے واللیل اذا اقبل، رات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب کیا ہے؟ وہ طاری ہو جائے، چھا جائے۔ بعض نے کہا کہ یہ اساسا نے کہ جانے کا معنی کیا ہے؟ زیادہ صحیح ہے، زیادہ اقرب ہے، کیونکہ اس کے بعد فوراً صبح کی ذکر آ رہا ہے۔ تو صبح کب آتی ہے؟ جب رات کیا ہے؟ جاتی ہے۔ تو چونکہ اس کے بعد کیا ہے؟ صبح کا ذکر آیا ہوا ہے، تو اس سے بعض لوگ کیا ہے؟ قیاس لگاتے ہیں، اس سے بعض لوگ کیا ہے؟ استدلال کرتے ہیں کہ اساسا کا جو یہاں پر معنی ہے وہ معنی ہے چلے جانا۔ تو بہرحال جو بھی معنی مراد لیں، یہ معنی اگر ہم جانے کا معنی مراد لیں کہ جب رات چلی جائے تو کیا ہوگا؟ واللیل اذا اسعس، اور رات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب کہ وہ رات کیا ہے؟ چلی جائے یا جانے لگے۔ اس کے بعد ہے والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم کھا کے کہتا ہوں اذا تنفس، جب وہ صبح کیا ہے؟ چمکنے لگے، روشن ہو جائے، جب صبح کیا ہے؟ روشن ہو جائے۔ تنفسا کے اصل میں معنی کیا ہوتے ہیں؟ نفس سے ہے، یہ نفس ان کے معنی ہوتا ہے سانس، جمع انفاسن۔ تنفسا معنی ہوتا ہے کہ سانس کو باہر کرنا، یہ اصلی معنی ہے، لغت کا معنی ہے، لیکن یہاں معنی یہ مراد نہیں ہے سانس کا۔ صبح کیسے سانس باہر کرے گی؟ بعض نے کہا کہ صبح میں نے کہ گویا کہ جب صبح آتی ہے تو ایک طرح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیا ہے چلتی ہیں، مطلب وہ اچھی سی، تو گویا کہ یہ صبح کی وجہ سے نہیں کہ گویا کہ صبح کیا ہے؟ سانس باہر کر رہی ہے، اور یہ چیزیں کیا ہے؟ ہمیں مل رہی ہیں، تو اس معنی میں تنفسا کہتے ہیں۔ تو المهم جو ہے معنی کیا ہے؟ تنفسا ای اذا ظہر، یعنی کہ والصبح اذا تنفسا، اور صبح کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب کہ یہ صبح کیا ہے؟ ظاہر ہو جائے، جب کیا ہے؟ یہ صبح
روشن ہو جائے، جب یہ صبح کیا ہے ظاہر ہو جائے۔ تو یہ باری جو ہے یہاں پر یہ ساری چیزیں بھی یہاں پر کیا چل رہی ہیں، یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے ان ساری چیزوں کی قسم کھائی ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ قسم ہے اقسمو، اور اس کے بعد جواب قسم بھی ہے، جب قسم ہوتا ہے اس کے بعد ایک جواب قسم ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو آئے گا وہ جواب قسم آئے گا، اور جواب قسم کیا ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحب، یہ جو یہاں پر جو ہے یہ جواب قسم، وما صاحبکم بمجنون، یہ پورا کا پورا کیا ہے جواب قسم بعد میں جو آ رہا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے گھنٹے میں جو ہے ہم یہ جو جواب قسم ہے اس چیز کو کیا ہے ہم پڑھیں گے۔